ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو لوگ چینل پر نئے آئے ہوں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ آپ پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیجئے۔ جب سے یہ ویڈیو میں نے دیکھا ہے میں نے سر کو ہاتھ لگا لیا۔ بہت تعجب ہو رہا ہے اور بہت دکھ بھی ہو رہا ہے۔ آپ لوگ بھی یہ ویڈیو پہلے دیکھ لیجئے، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ دیکھیے۔ دیکھ لیا؟ میں پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ آج کا ویڈیو وہ لوگ ہرگز نہ دیکھیں جو ایسے عاملوں اور باباؤں پر بھروسہ کرتے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں، جو اندھ وشواسی ہے یعنی وہم پرست ہے۔ ان کو آج بہت تکلیف ہوگی، ہو سکتا ہے ان کا بی پی ہائی ہو جائے۔ ایک تو پہلے ہی بیچارے بہت تکلیف میں ہوتے ہیں اپنی پریشانیوں کو لے کر، اپنی بیماریوں کو لے کر، پھر یہ ایسے عاملوں کے چکر میں پڑ کر وہ اپنی تکلیفوں کو پروان چڑھاتے ہیں، یعنی اس کو بڑھا دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، گراہک ہے تو دکانیں ہیں، اور جتنے گراہک بڑھیں گے اتنی دکانیں بڑھے گی۔ آج کل مارکیٹ میں نئے نئے ویرائٹی کے، نئے نئے ڈیزائن کے بابا اور عامل اویلیبل ہو رہے ہیں۔ نئے نئے ورژن بھی آ رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ صرف موبائل فون، ٹی وی یا پھر کمپیوٹرز میں ہی اپڈیٹس آتے رہتے ہیں؟ نہیں بابا، آج کل کے باباؤں میں، عاملوں میں بھی ڈیلی اپگریشن ہو رہا ہے۔ ہائی ٹیک زمانہ ہے تو بابا بھی ہائی ٹیک ہو رہے ہیں۔ اب اس بابا کو آپ دیکھ لیجئے، جیمز بانڈ کی لیزر گن جو ہم بچوں کے لیے خریدتے ہیں 100-200 روپے کی، یہ اسی گن سے پورے خبیثوں اور جناتوں کو گھر میں بیٹھ کر ان پر فائر کر رہے ہیں۔ فائر فائر فائر۔ اور خبر ہے کہ پوری جناتوں کی بستی میں ہنگامہ مچا ہوا ہے۔ پوری بستی کے بستی ختم کر رہے ہیں بابا گھر میں بیٹھ کر، اور ان کی یہ لیزر گن دیکھ کر جنات ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں۔ جب سے یہ بابا، بلکہ ایسے بابا مارکیٹ میں یعنی بازار میں آ گئے ہیں، جناتوں کو، شیاطین کو اور خبیثوں کو چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے۔ ان کا جینا مشکل ہو گیا ہے۔ شیطانوں کے، خبیثوں کے، جناتوں کے خواب میں بھی یہ بابا کی گن کی فائر فائر کی آوازیں آ رہی ہے۔ وہ گھبرا گھبرا کر اٹھ رہے ہیں، ان کی نیندیں حرام ہو گئی ہے۔ خبر ہے کہ جنات اور شیاطین نے اور خبیثوں نے UN میں ریکویسٹ کی ہے، درخواست کی ہے کہ اس بابا کو پکڑیے، یہ کھلے عام گن سے ہم کو فائر کر رہے ہیں، لاکھوں لوگ ہمارے مارے جا رہے ہیں، اسے آتنکوادی گھوشت کر دو، آخر ہم بھی خدا کی مخلوق ہیں۔ ارے حد ہوتی ہے جہالت کی میرے بھائیوں۔ اس زمانے میں بھی جہالت کا یہ لیول، جب لوگ چاند پر پہنچ گئے ہیں، ستاروں پر کمندے ڈال رہے ہیں، ایجوکیشن کا لیول کہاں سے کہاں پہنچ گیا، دنیا گلوبل ولیج میں یعنی ایک محلے میں تبدیل ہو چکی ہے۔ یقین نہیں آتا کہ جہالت ابھی بھی اتنی ہے۔ آج بھی جہالت کا یہ لیول ہے، اس پر یقین کرنا آج ذرا مشکل ہوتا ہے۔ آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ ایسے باباؤں کی اور ایسے نقلی عاملوں کے اپوائنٹمنٹ لینے پڑتے ہیں، ٹائم لینا پڑتا ہے، وقت لینا پڑتا ہے۔ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ سفر پر ہوتے ہیں، کبھی ٹرین سے جا رہے ہیں، کبھی پلین سے جا رہے ہیں، کبھی پرائیویٹ گاڑی سے جا رہے ہیں، وقت نہیں ہے ان کے پاس میں۔ کیونکہ جب تک دنیا بیوقوف بننے کے لیے تیار ہے، بیوقوف بننے والوں کی کمی نہیں ہوگی، تب تک بیوقوف بنانے والوں کی بھی کمی نہیں ہوگی، بلکہ بھرمار ہوگی اور ہے۔ تعجب مجھے ایسے باباؤں پر نہیں، بلکہ ان کے پاس جانے والے عقیدت مندوں اور اندھ بھکتوں پر زیادہ ہوتا ہے، اور افسوس بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی کھلا کھلا آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے، جس کا اسکرو ڈھیلا بھی ہوگا تھوڑا سا، اس کے بھی سمجھ میں آ جائے گا
کہ ایک آدمی بچوں کی لیزر گن لے کر بیٹھا ہوا ہے, اس میں سے فائر کی آوازیں آ رہی ہے, رنگ برنگی لائٹ اس میں لگ رہے ہیں, مارکیٹ میں 100-200 روپے کی مل جاتی ہے, ہم بچوں کے لیے خریدتے ہیں, اس سے تمہارا علاج کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہارے ساتھ کھیل رہا ہے, تمہارے جذبات کے ساتھ کھیل رہا ہے, تمہاری تکلیفوں کے ساتھ کھیل رہا ہے, تمہاری بیماریوں کے ساتھ کھیل رہا ہے, اور سب سے بڑھ کر تمہارے ایمان کے ساتھ کھیل رہا ہے. اور تم دو زانو ہو کر اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہو, اس کو پیسے دے رہے ہو, اور یہ نقلی بابا اور یہ نقلی عاملین, یہ فراڈی لوگ تمہارے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے لکھپتی اور کروڑپتی بن جاتے ہیں تمہارے ہی پیسوں سے, اور تم اسی 2 ویلر پر, اسی سائیکل پر گھوم رہے ہو. اور اتنا دیکھنے کے بعد بھی ان ان بھکتوں کی آنکھیں نہیں کھلتی. میں آپ کو بتاؤں, ایسے لوگوں پر, ایسے ان بھکتوں پر, ایسے وہم پرستوں پر, ایسے اندھ وشواسی لوگوں پر جنات کا اور شیطانوں کا نہیں, جہالت کا سایہ ہوتا ہے. جہالت نے ان کو پکڑا ہوتا ہے. تکمیلی تلبینہ طاقت, صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ. اپنی طاقت و صحت کو بڑھانے اور ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے ہر روز صبح ناشتے میں خود بھی استعمال کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی استعمال کرائیں. اسی طرح آپ اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے ہر مہینے 15 سے 25 ہزار روپے تک آسانی سے کما سکتے ہیں. مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں 9890963757. تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ, مالیگاؤں, انڈیا. میری ایک بات آپ یاد رکھیں, بہت کام کی بات بتا رہا ہوں. سب سے پہلے تو جادو ٹونا اب نہ کے برابر رہا, صرف جادو کا ڈر باقی رہا. جیسے بھائی لوگوں کا, گنڈے لوگوں کا صرف ڈر کا کاروبار ہوتا ہے, ایسے ہی نقلی باباؤں کا, نقلی عاملوں کا صرف ڈر کا کاروبار ہوتا ہے. اس لیے یاد رکھیں, جادو اسی وقت اثر کرتا ہے یا اسی پر اثر کرتا ہے جس کے دل میں پہلے سے ہی جادو کا ڈر ہو, اور وہ ڈر ہی ان جادوگروں کی مدد کرتا ہے. جادو خود سے کچھ نہیں ہوتا, جادو پہلے سے ہی موجود جو ڈر ہے اس کو ٹارگٹ کرتا ہے, اس کو بڑھا دیتا ہے, اور ایسے ہی اس کی بیماری کو بھی بڑھا دیتا ہے. 100 کی ایک بات, اپنے ایمان کو مضبوط کرے. کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. ہر نفع نقصان کا مالک اللہ ہے. بیماریوں کا دینے والا بھی اللہ, شفا کا دینے والا بھی اللہ, روزی کا دینے والا بھی اللہ, اور روزی کو بند کرنے والا یا اس میں کمی کرنے والا بھی اللہ. یہ ایک آزمائش ہوتی ہے, یا ایک طرح کا کبھی کبھی عذاب بھی ہوتا ہے, سزا بھی ہوتی ہے. اگر سارے کام انسان ہی کرنے لگ جائے کہ کسی کو نفع دینا, کسی کو نقصان دینا, کسی کو مارنا, کسی کو جلانا, کسی کی روزی کو لاک کر دینا, یا کسی کے دل کو بدل دینا, اگر سب انسانوں کے ہی ہاتھ میں ہے تو نعوذ باللہ اللہ کا کیا کام رہا. سب انسان ہی کرنے لگیں گے. میں اگر چاہوں تو فلانے کو برباد کر سکتا ہوں, میں چاہوں تو کسی کا کاروبار بند کر سکتا ہوں. ایسے تو ہر ایک انسان کا کوئی نہ کوئی دشمن ہوتا ہے, تو پھر سب ایک دوسرے کے کاروبار بند کر دیں گے, سب ایک دوسرے کے روزی کو لاک کر دیں گے, سب ایک دوسرے کے اوپر جنات اور شیاطین کو چھوڑ دیں گے. ایسا ہوتا ہے. تھوڑا کھلے ذہن سے سوچئے, تھوڑا تو اپنے علم کا, اپنے نالج کا, اگر اتنا نہیں ہے تو عقل کا استعمال کیجئے. اپنے ہر مسئلے کو 2 رکعت پڑھ کر اللہ کے سامنے رکھیں, رو رو کر دعائیں کریں, سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. ارے آپ اللہ سے مانگ کر تو دیکھیے, جیسے مانگنے کا حق ہے. ہم تو اللہ سے ایسے مانگتے جیسے آرڈر کر رہے ہیں, اور اللہ ہم کو بعد میں یاد آتا ہے. جب سارے عامل, سارے بابا, سارے ڈاکٹر, سارے حکیم جب نہ بول دیتے ہیں تب ہم کو اللہ یاد آتا ہے. ارے ہم کو پہلے اللہ یاد آنا چاہیے کہ جب بھی کوئی بیماری, کوئی پریشانی, کوئی مصیبت, کوئی آفت آ جائے تو یہ اللہ کی دی ہوئی ہے, اور اللہ مجھے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ بندہ میرے پاس آئے اور مجھ سے مانگے, میں اس کی پریشانی کو دور کر دوں گا. اللہ کو اپنے بندوں کا رونا, گڑگڑانا, مانگنا اچھا لگتا ہے. ارے ہم بھی تو آپ ہی کی طرح انسان ہیں نا. کیا حالات ہم پر نہیں آئے, کیا پریشانیاں ہم پر نہیں آئی, اور سب کے اوپر آتی ہے. ہم پر بھی آئی, بیماریاں آئی, مصیبتیں آئی, پریشانیاں آئی, جنازے اٹھے گھر سے,
लेकिन अल्लाह के फजल व करम से कुछ दिन के बाद वो चले जाते हैं। बुरे दिन की खास बात यह है कि वो रहते नहीं हैं, गुजर जाते हैं। हमें कभी किसी आमिल और किसी बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी, ना कोई तावीज ना कोई गंडा लेने की आज तक जरूरत पड़ी, क्योंकि हमारा ईमान अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत है, अल्लाह पर पूरा पूरा है। हमें जब भी कोई परेशानी आती है हम सर झुका देते हैं और अल्लाह से मनवा के लेते हैं। मनवाना पड़ता है अल्लाह को कि अल्लाह तू मान जा, तूने हमको पता है कि सारी चीजें एक पत्ता भी तेरी इजाजत के बगैर हिल नहीं सकता। ये अल्लाह, ये परेशानी ये मुसीबत तूने भेजी है, ये अल्लाह तू इसको दूर फरमा। अपने गुनाहों से तौबा करे, इस्तगफार करे, किसी को तकलीफ दी है तो माफी मांगे, किसी का कुछ लिया है तो उसको दे दे। हम सारी दुनिया को तकलीफ पहुंचाते हैं, गरीबों का हक मारते हैं, जमीनें हड़प लेते हैं, पैसा हड़प लेते हैं, सूद खाते हैं। फिर जब हमारे घर में परेशानी आती है तो हम अल्लाह से मांगते हैं और अल्लाह दुआएं कबूल नहीं करता, क्योंकि पहले बंदों का हक है। पहले जो बंदों को आपने तकलीफें दी है पहले उनसे माफी मांगो, उनका हक उनको वापस करो। जो तुमने जुल्म किया है वो जुल्म की माफी मांगो, उसके बाद अल्लाह के सामने आओ, उसके बाद अल्लाह ताला आपकी जरूर मदद करेगा। ये सब करने के काम है। कहां इन लोगों के चक्करों में पड़े, जो भी इनके चक्करों में पड़ा कभी अच्छा नहीं हुआ, सिर्फ बर्बाद हुआ है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। किसी को तकलीफ देना मेरा मकसद नहीं है, बल्कि सही राह बताना जो अल्लाह ने उसके रसूल ने हमको बताई है वो मेरा काम है, मेरा फर्ज है। वो मैंने आपको बता दिया। आपको यकीन करना है तो करिए, नहीं करना है आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप यकीन नहीं करेंगे और अल्लाह की तरफ लौट कर नहीं आएंगे तो उसके बाद जो हाल होगा वो आप उसके जिम्मेदार होंगे। ठीक है, तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन शांति तरक्की उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।